بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ غسل کرتے ہیں تو غسل کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ جنہوں نے بھی سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری جسمانی سے ہے۔ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں، دو چار مسئلے آپ سمجھیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ آپ سمجھیں کہ ناپاکی دور کرنے کا تعلق پانی سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو گیا ہو، ناپاک ہو گیا ہو، غسل اس کے اوپر فرض ہو، تو وہ صرف کلمہ پڑھتے رہے اور پانچوں کلمہ پڑھ لے، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی پڑھ لے، وہ آیت الکرسی بھی پڑھ لے، تو کیا غسل ہو جائے گا؟ میرے دوستو، غسل کا تعلق پانی سے ہے، زبان سے نہیں ہے کہ زبان آپ ہلاتے رہیں اور سمجھیں غسل ہو گیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ ناپاکی دور کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ پانی سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ اسے پڑھ لیں واش روم میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ آج کل شہر ہو یا دیہات، گاؤں ہو یا قریہ، ہر ایک جگہ واش روم اٹیچ ہوتا ہے، تو اندر آپ کچھ بھی نہ کریں، داخل ہونے سے پہلے آپ گیٹ کے اوپر ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم پڑھ لیجئے، اور یا واش روم میں جو داخل ہونے کی دعا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ آپ اسے اچھی طرح ذہن نشی کریں گے۔ اب ہم لوگ واش روم میں داخل ہو جاتے ہیں اور قضائے حاجت کے لیے جب آپ بیسن کے اوپر بیٹھتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا آپ قضائے حاجت کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں لیکن اٹیچ باتھ روم ہے تو اس کے لیے اس کے اندر ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ آپ کلمہ درود نہ پڑھیں، آپ داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں اسے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اندر داخل ہوں، چاہے آپ اندر غسل کریں یا ضروریات سے فارغ ہوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ واش روم کے اندر پورے سطر کو کھول کر کے غسل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے شریعت نے بھی اس کو منع کیا ہے، اور ہمارے بعض اکابرین علماء کرام نے فرمایا اس سے آپ کی بینائی کمزور ہوگی، اس سے آپ کی یادداشت کمزور ہوگی، اس وجہ سے پورے ننگے ہو کر کے بے ستر ہو کر کے آپ وہاں پہ غسل کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو البتہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سطر کھلا ہوا ہو، سطر کھلا ہوا ہو تو اس صورت کے اندر بات چیت کرنا اور اس طرح اور کچھ پڑھنا وہاں پہ یہ درست نہیں ہے۔ بات چیت بھی کرنا، باہر کوئی ہے آپ اندر سے بات کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ واش روم کے اندر آپ چلے گئے، چاہے آپ ضروریات سے فارغ ہوں، چاہے آپ غسل کر رہے ہوں، چاہے آپ وہاں پہ وضو کر رہے ہوں، چونکہ اٹیچ باتھ روم ہے وہ، تو آپ وہاں پہ بات چیت بھی نہ کریں، بس جن چیزوں کے لیے آپ گئے ہیں اندر ان چیزوں سے فارغ ہوں اور باہر آ جائیں، اس کے بعد آپ بات چیت کریں، اور باہر آنے کے بعد جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں آپ، جیسے کہ وضو کی بعد کی دعائیں ہیں اور غسل
کے بعد جب واش روم سے باہر آتے ہیں تو واش روم میں باہر آنے کے بعد دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا آپ اہتمام کیجئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ غسل کا تعلق جو ہے وہ پانی سے ہے، کلمہ سے نہیں ہے، نہ تو کپڑے سے ہے، نہ تو جسم سے ہے۔ کپڑا کوئی ناپاک ہے تو آپ اسی کو دھو لیجئے اور سمجھیے کہ میرا غسل ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا آپ کا جسم کے اوپر کہیں پہ گندگی لگی ہوئی ہے، اتنے حصے کو دھو لیجئے اور آپ کا غسل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ غسل آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، تو آپ غسل کریں گے ہی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غسل کا تعلق نہ تو کلمے سے ہے، نہ تو کپڑے سے ہے، نہ تو جسم سے ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ گندگی لگی ہے اس حصے کو دھو لیے اور غسل ہمارا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ عام کو جو شریعت نے غسل کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ غسل کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ آپ جب غسل کے لیے بیٹھیں گے تو غسل کے فرائض جو ہے اس کو آپ ادا کریں گے۔ پہلے غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کو بھگانا، یہ 3 چیزیں غسل کے اندر فرض ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مکمل نہ ہو، آپ اس کو ادا نہ کریں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کلی بھی کریں گے اور ناک کے اندر پانی بھی چڑھائیں گے اور اس کے بعد پورے بدن کے اندر پانی بہائیں گے، اور اس طرح بہائیں گے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں بھی سوکھا نہ رہے۔ اس کا اہتمام کریں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو آپ اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ غسل کے فرائض 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا۔ ایک بات اور ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کیسا ہے؟ ایک انسان ایسا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے، غسل کرنا واجب ہے، بغیر غسل کیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ جنابت کا غسل ہے، ایک شخص جنبی ہو گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی حالت میں، تو ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا یہ کیسا ہے؟ یہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے کہ جنبی کے لیے افضل یہ ہے، جنبی کے لیے افضل یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہلے وہ غسل کر لے۔ یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ ایک انسان ناپاک ہو اور ناپاکی کی حالت کے اندر وہ کھانا کھائے، پانی پیے، یہ بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ شریعت نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے جتنا جلد ہو سکے انسان ناپاکی کی حالت سے پاکی کی حالت کے اندر آئے، کیونکہ قضائے الہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ پاک اور صاف رہے اور ہر وقت باوضو رہے۔ تو میرے دوستو، مسئلہ یہ آیا تھا یہ کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کیسا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں گے مسئلہ یہی ہے کہ جنبی کے لیے، جنبی سمجھتے ہیں نا، یعنی جس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس کو بولتے ہیں جنبی۔ یعنی کسی کو احتلام ہو گیا یا کسی اور وجہ سے، میں اسے کھولنا نہیں چاہتا، تو افضل اس کے لیے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ کیونکہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو، ایسا شخص ہو جو ناپاک ہو، جنبی اگر کسی گھر کے اندر جنبی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب تک آپ بغیر غسل کے رہیں گے تو آپ کے ارد گرد، آپ کے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، برکت آپ کے گھروں کے اوپر نہیں اترے گی، عافیت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ غسل کر لے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایک مسئلہ اس کے اندر یہ سمجھیں کہ اگر غسل نہ کر سکتا ہو
وسائل نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ہاں رات کا موسم ہے، آپ جنبی ہو گئے تو اب رات میں اتنی 1 بج رہا ہے 2 بج رہا ہے، کون غسل کرے گا جا کر کے؟ تو ہمارے علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم اس کے لیے اٹھ کر کے وضو کر لینا مستحب ہے. اسی حالت میں کم از کم وضو کر لیجئے آپ. اور اگر وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسے حالات آ جائیں انسان کے اوپر کہ پانی ہی نہیں ہے، وضو تک کے لیے پانی نہیں ہے، کیونکہ شہر کے اندر پانی تو باہر سے آتے ہیں. تو میرے دوستو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ کم از کم وہ ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اتنا تو کم از کم کرے. کھانے پینے سے پہلے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اور غسل بھی اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم وہ وضو کر لے، اور وضو بھی اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اتنا کرے کہ کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، اتنا تو کرے یہ. اور جیسے ہی وسائل مہیا ہو جائے آپ فوری غسل کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنبی کے لیے کھانا پینا، جنبی کی حالت میں یعنی غسل فرض ہے اس کے اوپر، اور کھانا پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی اس کو بولتے ہیں جو جائز کے قریب قریب ہے. اگر آپ کھا پی لیں گے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا. اور بہت سارے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ محتاجی کا ایک سبب بھی ہوتا ہے، تنگ دستی کی وجہ بنے گی یہ. اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے پہلے تو وہ غسل کرے، اور غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، اور وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم وہ ہاتھ منہ کلی ولی کر لے، یہ مستحب ہے. اور ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا ہمارے علماء کرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے. اور اگر اسی حالت میں آپ کھا لیتے ہیں تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ محتاجی کا سبب بن سکتا ہے، غریبی کی سبب بن سکتا ہے، وجہ بن سکتی ہے یہ. اس وجہ سے شریعت نے جتنا رخصت دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں آپ، اور اس حالت میں آپ نہ رہیں، ناپاکی کی حالت میں آپ نہ رہیں. یہ 1-2 مسئلے ہو گئے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے پہننے سے، کپڑا ناپاک تھا اور میرے اوپر غسل فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، وہ کپڑا ناپاک تھا، میں نے سہون پہن لیا، غلطی سے پہن لیا. کپڑا تھا ناپاک، بچی تھی چھوٹی، اسی کے اوپر پیشاب کی تھی، وہ سوکھ گیا تھا. وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی. تو ناپاک کپڑے پہننے سے کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے. میرے دوستو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ناپاک کپڑے پہننے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ یاد رکھیں گے اگر ناپاک کپڑا پہن لیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا غسل فرض نہیں ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر اس ناپاک کپڑے کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی اور وہ آپ کی جسم کے اوپر لگ گیا ہے تو جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ دھو لیں، بس کافی ہے. یہ اس کپڑے کو آپ بدل لیجئے آپ ایسا. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا پہن لیے اور پہننے کے بعد پسینہ پسینہ ہو گئے، اور کبھی کبھی پسینے سے یہ کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں، اندر بنیان ہے وہ بھی بھیگ جاتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر غسل تو فرض نہیں ہے لیکن وہ بدن کو دھونا ضروری ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جہاں جہاں آپ کو نجاست لگی ہے اس وجہ سے اب کہاں پورے کپڑا گندا تھا، کہاں بچی پیشاب کی تھی پتہ نہیں، اور پسینہ کی وجہ سے کپڑا بھیگ گیا، یہ اندر بنیان بھی اور جسم بھی بھیگا، تو اس سے ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، آپ جا کر کے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیں تو ہو جائے گا. لیکن اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے پہننے سے غسل فرض نہیں ہوتا. اگر کپڑوں پر کہیں نجاست لگی ہو اور جسم پر لگ جائے تو جہاں جہاں نجاست لگی ہے صرف اس جگہ کو پاک کرنا ضروری ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جہاں جہاں لگی ہے وہاں وہاں آپ صاف کر لیں، یہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح غسل کے فرائض 3 ہیں اسی طرح غسل کی سنتیں بھی ہیں.
غسل کی سنتیں بعض علماء کرام نے 5 فرمایا ہے، اور اکثر و بیشتر بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہی ملتی ہے 5، اور بعض علماء کرام نے 3 لکھا ہے۔ پہلے 5 آپ سن لیجئے کہ غسل کی 5 سنتیں کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو گٹوں سمیت ہاتھ کو دھونا، یہ گٹا ہے نا، جب غسل کرنے کے لیے آپ جائیں تو پہلے گٹوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس کے بعد استنجا کرنا، اگر ضرورت ہے قضاء حاجت کی آپ اس سے فارغ ہو جائیے، اور اس کے بعد نجاست جہاں جہاں کپڑوں کے اوپر لگی ہو اس کو دھونا ہے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جب پانی نہائیں گے تو وہ کپڑا اگر وہاں پہ ناپاک ہے تو وہ ایسے ہی دھل جائے گا، وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ جہاں پہ نجاست لگی ہے پہلے اس کو آپ صاف کر لیں، اور اس کے بعد آپ غسل کرنا شروع کریں۔ تو فرمایا سنت کے اندر 5 جو سنتیں ہیں، پہلے نمبر پہ گٹوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور دوسرے نمبر پہ استنجا کرنا، نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ غسل کرتے ہیں ہم لوگ لیکن نیت نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے نہا رہے ہیں۔ بھائی آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو آپ پاک ہونے کی بھی نیت کیجئے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو جائے، اور جب آپ شروع میں واش روم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جائیں گے تو آپ کے اندر کی جو روح ہے وہ بھی پاک ہوگی۔ جب آپ اہتمام کریں گے سنت کا تو میرے دوستو تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ وضو کر لینا۔ وضو کر لیں، آپ نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، ہاں، کیونکہ غسل کے اندر وضو خود ہی شامل ہے، لیکن سنت یہ ہے، بہتر ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو پہلے غسل کر لے سکتے ہیں، یہ سنت کی گنتی میں آتا ہے کہ وضو کرنا۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ پورے بدن پہ کم از کم 3 مرتبہ پانی بہانا۔ 1 مرتبہ پانی بہانا یہ فرض ہے، اور 1 مرتبہ میں پورے جسم بھیگے گا نہیں، اس وجہ سے وہاں پہ سنت کے اوپر عمل کریں، 3 دفعہ ہو یا اس سے زائد ہو جائے، آپ اس کا اہتمام کریں۔ یہ 5 سنتیں ہیں۔ بعض اکابرین علماء کرام نے 3 اور کا اضافہ کیا ہے، فرمایا یہ کہ نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا، کسی اور طرف منہ کیجئے، قبلے کی طرف، یہ سنت کے اندر آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ اندر سے بات چیت نہ کریں۔ یہ 3 الگ سنتیں علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ بیٹھ کر کے نہائیں، بیٹھ کر کے نہائیں، اور نہانے کے بعد فوراً کپڑا بدلیں۔ آپ ایسا نہیں کہ اسی کے اندر رہیں، یا کوئی وہاں پہ ننگے نہا رہے ہیں تو اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب پانی نہا لیے، غسل ہو گیا آپ کا، تو آنن فان کپڑا کو تبدیل کریں۔ یہ 3 اضافہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ غسل کے تعلق سے مسئلہ آیا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، آپ اپنے اکابرین و علماء کرام سے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ علماء کرام رہتے ہیں، امام صاحب رہتے ہیں، ان سے مسائل کو پوچھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔